ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر جا رہے تھے۔ وہ سفر صلاح الدین ایوبی کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک خفیہ غار میں رہتے تھے اور صلاح الدین ایوبی کو مشکل وقت میں رہنمائی فراہم کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جیسے ہی صلاح الدین ایوبی نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کی حالت اور ارد گرد کے حالات دیکھ کر سلطان کو ایسے لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ ملحقہ کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آ گئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے کہ اتنی بڑی مسجد اور ارد گرد آبادی بھی بہت ہے، لیکن مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہضم نہ ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں کو لگا رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گیا اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا، حضور، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کی ویرانی کی وجہ بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا، جناب، یہ مسجد 4 بستیوں کے درمیان واقع ہے۔ جس جگہ پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں، اس کے پاس گھوڑوں کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا 1 سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ بہت رحم دل اور نیک انسان تھا، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا، اور ان 4 بستیوں میں اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا، جب چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت اور زمینوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کے اندر ان کی شادی کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی، حتیٰ کہ اس کے گھوڑوں کا استبل بک گیا، اس کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بک گئے، اس کے پاس اناج بھی ختم ہو گیا، اور اس نے وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔
चौधरी के पास जितनी इर्द गिर्द ज़मीनें थीं बेचकर और इस हवेली को गिराकर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करा दी। और उसने इस जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां थीं सबको एक साथ यही मस्जिद करीब पड़ती थी। मस्जिद तामीर होने के चंद साल बाद चौधरी साहब वफ़ात पा गए। चौधरी ने अपनी ज़िंदगी में इमाम मस्जिद रखा जो हमारी बस्ती के लोगों के बच्चों को तालीम भी देता और लोगों को इस्लाम की दीनी तालीम के बारे में भी आगाह करता। इस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले और इमाम साहब से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े होते थे, हत्ता के लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते। लेकिन इस जगह मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती के इर्द गिर्द के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते, इमाम साहब की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते और इन बस्तियों में जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे और ये लोग बहुत खुशहाल हो गए। और इमाम साहब के बार बार समझाने की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा भी नहीं करते थे। लेकिन हजूर चौधरी साहब की वफ़ात के चंद साल बाद मस्जिद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद इस हादसे ने इस मस्जिद को वीरान करके रख दिया। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि एक रात मस्जिद के इमाम साहब इशा की नमाज पढ़ा रहे थे, सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अचानक दिए बुझ गए, मस्जिद के अंदर अंधेरे छा गए और जब दोबारा दिए जलाए गए तो वहाँ पर इमाम साहब गायब हो चुके थे। लोगों ने तलाश करने की पूरी कोशिश की, हत्ता कि इमाम साहब के एक बाल का भी पता न चल सका। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हुए कि आखिर इमाम साहब कहाँ गायब हो सकते थे, क्या बस्ती के लोगों ने उसे तलाश नहीं किया? तो उन्होंने कहा, हजूर वो इमाम साहब इन बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा थे जो इस मस्जिद में कई सालों से इमामत करा रहे थे। लिहाजा बस्ती वालों ने दिन रात इमाम साहब को तलाश करने की कोशिश की लेकिन इमाम साहब का पता न चल सका। इसके बाद बस्ती वालों ने एक दूसरा इमाम मुकर्रर किया लेकिन फिर चंद दिन गुजरे थे कि इसी तरह इशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और अंधेरा ख़त्म होने पर वही वाक़या दोहराया गया। गांव वाले हैरान और परेशान थे क्योंकि दूसरा इमाम भी गायब हो गया था। पूरी मस्जिद में हलचल मच गई थी, हत्ता कि ये बात जंगल में आग की तरह चारों गांवों में फैल गई लेकिन इमाम साहब का कुछ भी पता न चल सका। बस्ती वाले हैरान होते थे कि अगर इमाम साहब को अगवा किया जाता है तो आखिर अगवाकार तो इसका सबूत छोड़कर जाते, लेकिन इसका भी कोई पता न चल सका। अब इस वाक़े के बाद पूरे गांव में मायूसी फैल चुकी थी। अब इस मस्जिद में कोई भी डर से इमामत न कराता और इस डर की वजह से अब गाँव के लोगों ने भी इस मस्जिद में आना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद वीरान होने लगी। अब 2 से 3 साल गुजर चुके हैं कि इस मस्जिद से भी लोग दूर भागते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान और परेशान हुए कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ए बुज़ुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूँ तो क्या गांव वाले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? तो उसने कहा, हजूर 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लोग अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये खबर दी जाए कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस मस्जिद में फिर से एक शख्स इमामत करने लगा है तो हो सकता है लोग आना शुरू हो जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अब से इस मस्जिद में इमामत मैं कराऊंगा, तुम जाकर बस्ती के हर घर में ये खबर कर दो कि बस्ती के जितने भी बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करें। उस किसान ने कहा, हजूर आप मुसाफिर हैं, पता नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर जाने वाले हैं, लेकिन आप इन बस्ती वालों की खातिर अपनी जान को क्यों कुर्बान करना चाहते हैं? हो सकता है आपके साथ भी वही हादसा पेश आ जाए। आपके बीवी बच्चों का क्या होगा?
اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس رات سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور صلاح الدین ایوبی کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کراؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے کہ پھر سے وہی واقعہ پیش آ گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام کے مصلی کے نیچے کی جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے، آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے؟ اتنے میں مصلی کے نیچے والی جگہ سے ایک دروازہ کھلا۔ وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی اور یہ آدمی کون ہے جس کو سلطان نے گریبان سے پکڑ رکھا تھا۔ اس سرنگ کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ حضور ایسا آخر کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے اور ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی اور جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ جیسے میں نے امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا اور میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز فاش کر دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے اور اس کو مار ڈالتے اور اس ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کرا
جاتا تھا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کا باشندہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال ڈالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نے درست کہا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران اور پریشان ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نمازیں پڑھنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مصیبت اور مشکل سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو اس جاسوس پادری کا سر تحفے میں دیا تھا، اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔